السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ایسے. آپ لوگوں کی بک سیکنڈ کا پہلا ایسے آپ لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈائنگ سن تھا، وہ بھی ایک سائنٹیفک ایسے تھا. اور یہ جو ہم دوسرا چیپٹر آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ بھی اس کی تھیم بھی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے متعلق ہے. یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اب جب ہم سائنس کا آغاز ہوا، سائنس کی میں آہستہ آہستہ ترقی ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سائنسدانوں نے اس پر کام کیا، اور جیسے جیسے یہ ترقی بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے ہی سائنس کا استعمال ہماری زندگیوں میں زیادہ ہوتا چلا گیا. تو اب اس کا لکھنے والے ہیں، رائٹر دو ہیں. ان میں سے ایک ہیں ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈز. یہ دو رائٹرز ہیں، ڈیرل برنارڈ اینڈ لان ایڈورڈز، جنہوں نے یہ ایسے لکھا ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. اس میں سائنس کے استعمال سے پہلے، سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال سے پہلے اور سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال کے بعد جو ایک تبدیلی واقع ہوئی، یعنی سائنس سے پہلے کی دنیا کیسی تھی اور سائنس کی ترقی کے بعد کی دنیا کیسی تھی. سائنس سے پہلے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، لوگ کن چیزوں میں پیچھے تھے، اور سائنس کے بعد لوگ کن کن چیزوں میں آگے آئے، انہوں نے ترقی کی. زیادہ تر اس میں انہوں نے مین جو فوکس کیا ہے وہ ہیں 3 سے 4 چیزیں، جن میں سے ایک ہے، سب سے پہلے ہے کہ سائنس کے استعمال سے ڈیزیزز پر کیسے کنٹرول ہوا. سیکنڈلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سائنس کے استعمال سے ہم نے فوڈ کی پروڈکشن میں کیسے کامیابی حاصل کی، خوراک کی پروڈکشن ہم نے کیسے بڑھائی، ورائٹی آف فوڈ پروڈکشن کیسے بڑھی، اور پھر فوڈ کو پریزرو کرنے کے طریقے، یہ بھی سائنس کے استعمال سے اور نئے نئے ایجاد ہوئے، جس سے ہمیں اچھی خوراک اور ملٹیپل خوراک کھانے میں ہمیں آسانی ہوئی. اس کے بعد ہم نے سائنس کا استعمال دیکھنا ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، اسپیشلی جب ہم سینیٹیشن یا کلینلینس کے معاملات کی بات کریں گے. تو پہلے ہم لوگ اتنا کنسیپٹ نہیں تھا کلینلینس کا، لیکن بعد میں کلینلینس میں کیسی کیسی چیزیں استعمال ہوئیں، کیسے لوگوں میں جو ہے ایک اویئرنیس آئی کلینلینس کے بارے میں، سینیٹیشن کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویسٹ میٹیریل کا استعمال جو ہے وہ سائنسی طریقے سے تلف کرنے میں آسانی ہوئی. پانی ہمیں زیادہ پیور میسر آیا، یہ بھی سائنس کے طریقہ کار سے اس کی بھی آسانی ممکن ہوئی. کنسٹرکشن میں ہم لوگ نے بہت تبدیلیاں دیکھی. پہلے جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی تھی اس میں مین پاور یا لوگوں کا کام زیادہ تھا، لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی بجائے مشینوں پر جب ہم نے بھروسہ کیا تو ہم نے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی کنسٹرکشنز ہم نے کی. اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کریں گے کنسٹرکشن کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے ہمارے سامنے، وہ ہے کہ ہماری عادات میں تبدیلی کیسے ہوئی. اور اس کے علاوہ عادات میں تبدیلی کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی بات بھی کریں گے. سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے پہلے ہم جو ہے وہ زیادہ تر پیدل سفر کیا کرتے تھے، جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے کمیونیکیشن کے لیے، ہارسز کا استعمال، ڈونکیز کا استعمال، یا پھر یہ ہے کہ جو بلز ہیں یعنی بیل وغیرہ، ان کا استعمال، ان کے کارٹس ہوتے تھے جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے جب یہ ایجادات انتہا کو پہنچی تو ہمارے پاس شپس، ایروپلینس، تیز رفتار ٹرینز اور گاڑیاں، بسز، یعنی ہر طرح کا ہمارے پاس کمیونیکیشن کی چیزیں آئیں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ نے ٹیلی فون، جیسے پہلے گراہم بیل نے ایجاد کیا ٹیلی فون کی، اب لیٹسٹ فارم ہمارے پاس جو ہے وہ موبائل ہے. موبائل سے ہم، آپ کو پتہ ہے کہ
कई तरीके से, यानी हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से डायरेक्ट वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। एक शख्स एक दुनिया में बैठा हो, दूसरा शख्स दुनिया के दूसरे कॉर्नर में बैठा हो, लेकिन वो इन कम्युनिकेशन के इन ज़राए से ऐसा महसूस होगा कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़नी हैं कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से पहले हालात क्या थे और बाद में कैसे हुए, और इसी चीज़ को हमने कंपैरिजन में देखना है। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी कंपैरिजन से आएंगे कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से पहले के हालात कैसे थे और साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के बाद में जो हालात में और बाद में जो आपके मुआशरे में जो तब्दीलियाँ आई वो क्या क्या थी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड रिटन बाय टैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लुक एट द सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स में आप सबसे पहले देखें तो है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब है फ़ायदा उठाना। मीनिंग्स हैं अवेल, प्रॉफिट, बेटर, इम्प्रूव, प्रमोट, सर्व, गेट, एडवांटेज। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्व, हल करना। मीनिंग्स आर क्लैरिफाई, क्लियर अप, क्रैक, elucidate, explain, resolve, unfold, work out. Next word is problem. Problem mean masla, dilemma, complication, difficulty, dispute, doubt, trouble, question, riddle. Next word is maintenance. Maintenance mean एहतियात करना, care, carekeeping, nurture, perpetuation, reservation, provision, retainment, sustainment, upkeep. Next word is production. Production mean पैदावार, creation, formation, making, preparation, producing. Next word है preservation. Preservation mean हिफाजत, keeping, maintenance, protection, safeguarding, safety. Next word is improvement. Improvement mean बेहतरी, bettering, amendment, betterment, correction, gain. Next word is explain, वजाहत करना, clarify, clear up, define, describe, disclose और elucidate. Next word is happening. Happening mean वाक़यात, incidents, accidents, events, cases, episodes, occurrences. Next word is considered. Considered mean ख्याल करना, thought, regarded as, taken as, deemed, believed, held. Next word is strange. Strange mean अजीब, abnormal, astonishing, curious, eccentric, fantastic, funny, irregular or marvelly. Next word is mysterious. Mysterious mean पुरस्कार, obtuse, baffling, curious, covert, enigmatic, furtive, hidden, concealed, intricate, perplexing. The writer starts that all of us have benefited greatly from the use of scientific method in the solving problems such as those dealing with the maintenance of health, production and preservation of foods, the construction of our homes and the improvement of communication and transportation. राइटर कहता है कि हम सब, यानी हम किसी को भी इसमें से मुस्तस्ना करार नहीं दे सकते, निकाल नहीं सकते। तकरीबन हम में से हर शख्स ने साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल किए हैं, ख़ास तौर पर वो जिनका ताल्लुक़ सेहत की बहाली से मुतल्लिक़ है, या फिर खुराक की पैदावार और प्रिजर्वेशन से मुतल्लिक़ है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर से मुतल्लिक़ है, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ज़राए आमद व रफ्त और ज़राए नक़्ल व हमल से और ज़राए मवासलात से मुतल्लिक़ हैं। नॉट ओनली हैव आर वेज ऑफ लिविंग चेंज, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारे रहन सहन में तब्दीली आई है, बट पीपल देमसेल्व्स हैव ऑल्सो बीन चेंज्ड, यानी सिर्फ हमारे रहन सहन में ही तब्दीली नहीं आई, बल्कि लोगों की सोचों की वजह से लोगों के अंदर भी तब्दीली आई है। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious, यानी आज हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उन वाक़यात को अच्छे से बयान कर सकते हैं, उनकी वजाहत दे सकते हैं, वो वाक़यात जिनको माजी में अजीब व गरीब तस्वुर किया जाता था, मिस्टीरियस तस्वुर किया जाता था, या ऐसा पुरस्कार तस्वुर किया जाता था।
آگے آپ میننگس دیکھیں. جنرلی مین تقریباً, آلموسٹ, آلویز, ایز اے رول, کسٹمرلی, ہیبیچولی, مینلی, نارملی. نیکسٹ ورڈ ہے کریٹیکل امپورٹنٹ ورڈ ہے. میننگ ہے تنقیدی, کیپچرس, کارپنگ, سینسرس, کیوریس, نگلنگ, انالیٹیکل, ڈسرننگ, ڈسکریمنیٹنگ. نیکسٹ ورڈ از اینسسٹر مین اباؤ اجداد, فور فادرس, فور رنرس, پریکرسرس, predecessors اور پروجینیٹرس. although there is a still need for improvement, وہ کہتے ہیں اگرچہ, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی چیز ترقی کر رہی ہوتی ہے تو ہر ٹائم اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سائنس میں, سائنسی ایجادات میں یا سائنسی طریقہ کار میں بھی ہر ٹائم بہتری کی گنجائش ہے. ابھی بھی اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیے جانے کی ضرورت بھی ہے. We are now generally less fearful than our fathers. وہ کہتے ہیں بہتری کے باوجود بھی ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت, مطلب فادرس اینڈ گرینڈ فادرس دونوں کا مطلب ہے آبا, بڑے, ہمارے آباء و اجداد, ہم ان کی نسبت کم خوفزدہ ہوتے ہیں جتنے وہ تھے. We are also more critical in our thinking. اسی طریقے سے ہم اپنی سوچ میں بھی اب زیادہ پختہ بن چکے ہیں, زیادہ باریک بینی سے ہم اپنی سوچ کا جائزہ لیتے ہیں دین آور اینسسٹرس, اپنے اسلاف, اپنے بڑوں کی نسبت. دس لیسن should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. تو یہ جو آپ لوگوں کا چیپٹر ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ, اس کو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ بتائے گا کہ کیسے ہم نے اپنی لیونگ کنڈیشنز میں کیسے ہم بہتری لائے ہیں اینڈ چینجڈ پیپل, اور کیسے لوگوں میں تبدیلی لائی گئی ہے سائنسی طریقے کے استعمال سے. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیپٹر یا یہ ایسے ہمیں یہ بھی سمجھانے میں مدد دے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ can make better, زیادہ بہتر طریقے سے سائنسی طریقہ کار کا استعمال کر سکتے ہیں ان یور ایوری ڈے لیونگ. ہماری یا تم, مطلب یہ سب وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمام لوگ اس سے اپنے رہن سہن میں کیسے زیادہ بہتری لا سکتے ہیں. نیکسٹ میننگز آر لیونگ مین طرز زندگی, لائف اسٹائل, موڈ آف لیونگ, وے آف لیونگ. نیکسٹ ورڈ از سپوز مین فرض کرنا, ایزیوم, کیلکولیٹ, کنجنکچر, گیس, امیجن, انفر. نیکسٹ ورڈ ہے انیوژلی, غیر معمولی, اب نارملی, ایکسیپشنلی, ایکسٹرا آرڈینریلی, ریمارکیبلی, سرپرائزنگلی اور ان ایکسپیکٹڈلی. نیکسٹ ورڈ ہے لائکلی مین امکان ہے, ایپٹ, فیئرلی, لائیبلی, ایکسپیکٹڈلی, پاسبلی, پروبیبلی, بلیویبلی, کریڈیبلی اور پلازیبلی. نیکسٹ ورڈ ہے انڈاؤٹلی مین بلا شک و شبہ, ڈاؤٹلیسلی, assuredly, certainly, definitely, surely, undeniably. Next word is battle mean لڑائی, fight, struggle, effort, combat اور context. Next word is community mean معاشرہ, neighborhood, district, body, group اور society. Next word uncertain mean بے یقینی, یعنی وہ جس کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو. meanings ہیں ambiguous, chancy, doubtful, incalculable, definite, indeterminate, risky اور hazy. Next word fortunate, خوش قسمت, lucky, favored, bright, happy, rosy, prosperous, successful, pretty. Next word is conditions mean حالات, cases, circumstances, plight, position, predicament, shape. Next word is exist mean موجود ہونا, be present, continue, happen, last, occur, prevail, remain. ہم نے ون بائی ون جیسا کہ ڈسکس کرنا ہے کہ سائنسی طریقے نے کہاں, کس جگہ, کیسے تبدیلی کی ہے ہماری زندگیوں میں اس سے پہلے اور اس سائنس کی طریقہ کار سے پہلے اور سائنسی طریقہ کار کے بعد. تو سب سے پہلے جس پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, دس پوائنٹ از بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز, کہ ہم نے سائنسی طریقے سے کس طریقے سے مختلف بیماریوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا ہے یا کنٹرول کرنے کے قابل ہوئے ہیں. If you had been born 200 years ago, you would had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. سب سے پہلے وہ بات کر رہا ہے
ڈیتھ ریٹ کی کہ ڈیتھ ریٹ ریڈیوس ہوا ہے. اور کیسے ریڈیوس ہوا ہے؟ کمپیریزن اس نے کیا ہے 200 سال پہلے. 200 سال کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے 200 سال 200 صدیاں. تو کہتے ہیں اگر ہم 200 سال یا 2 صدیاں پہلے دیکھیں تو جو بیبیز پیدا ہوتے تھے ان میں سے اگر آپ اس وقت، وہ کہتے ہیں ایگزامپل وہ آپ ہی کی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت پیدا ہوتے تو آپ 8 میں سے ایک بچہ ہوتے جو کہ جس کو زندہ رہنے کا 1 سال تک زندہ رہنے کا موقع ملتا. ان ادر ورڈز یا دوسرے لفظوں میں ان دوز ڈیز، ان دنوں میں اباؤٹ 7 آؤٹ آف 8 بیبیز ڈائڈ کہ 8 پیدا ہونے والے بچوں میں سے 7 بچوں کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی بیفور ریچنگ دیئر فرسٹ برتھ ڈے، یعنی ان کی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے بھی پہلے. سپوز آپ فرض کر لیں، کیا فرض کر لیں کہ if you had been an unusually strong little fellow کہ آپ کسی طریقے سے ایک غیر معمولی حد تک مضبوط بچہ ثابت ہوئے ہیں، had lived through that first year very likely، اور آپ نے وہ 1 سال گزار دیا ہے تو very likely بہت امید ہے کہ before you were 6 years old کہ ابھی آپ 6 سال کے بھی نہ ہوں and you would have had smallpox تو آپ کو چیچک جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جائے. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12 اور جب تک آپ کی عمر 12 سال ہو یو وڈ انڈاؤٹیڈلی تو بلا شبہ یو ہیو ہیڈ میزلس، آپ کو اور جو بیماریاں جن میں آپ کے مبتلا ہونے کا، یعنی 12 سال کی عمر میں جن بیماریوں میں مبتلا ہونے کا آپ کا خطرہ ہوگا وہ تھیں اس ٹائم کی میزلس یعنی کہ خسرہ، وپنگ کف کالی کھانسی، اسکارلیٹ فیور جس کو سرخ بخار کا نام دیا ہے، اینڈ ڈپتھیریا جس کو خناک کا نام دیا ہے. یعنی پہلے اس نے کہا ہے کہ 200 سال پہلے 8 میں سے صرف ایک بیبی سروائیو کرتا تھا. اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو بچہ اسٹرانگ ہوتا تھا تو وہ جب 6 سال تک پہنچتا تھا مزید اس کے کس بیماری میں اسمال پاکس میں مبتلا ہونے کا امکان ہوتا تھا. پھر وہ جب 12 سال کو پہنچتا تھا تو بیماریوں کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی تھی، اس کو اور جن بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا تھا وہ تھی میزلس، ووپنگ کف، اسکارلیٹ فیور اور ڈپتھیریا. ایون دین یور بیٹل فار لائف واز ناٹ اوور، پھر بھی وہ کہتے ہیں ان بیماریوں میں سے بھی اگر آپ جنگ جیت جاتے تھے تو تب بھی آپ کی یہ لڑائی جو بیماریوں کے ساتھ تھی وہ ختم نہیں ہو پاتی تھی. اس کے علاوہ مزید جن بیماریوں میں آپ کے مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے تھے وہ تھیں یلو فیور، ملیریا، ٹائفس، کلرا جس کو ہیضہ بھی کہتے ہیں ہم عام زبان میں، ٹائیفائڈ فیور، ٹائیفائڈ کا بخار ہو گیا، اینڈ ایون انفلوئنزا، یہاں تک کہ جس کو انفلوئنزا یا نزلہ یا فلو بھی بولتے ہیں، ان میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ تھا. ونس اسٹارٹیڈ اسپریڈ تھرو اے کمیونٹی، اور یہ ایسی بیماریاں تھیں جب ایک مرتبہ یہ شروع ہو جاتی تھیں تو یہ پورے معاشرے میں پھیل جاتی تھیں. لائف واز موسٹ انسرٹن، زندگی حد سے بھی زیادہ غیر یقینی تھی. اے پرسن ہو لیوڈ ٹو بی مور دین 30 ایئرس آف ایج، اس دور میں جو شخص 30 سال سے زیادہ زندہ رہ جاتا تھا واز انڈیڈ فارچونیٹ، تو وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب تصور کیا جاتا تھا. اٹ از unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago، اور یہ وہ کنڈیشنز تھیں، وہ حالات تھے یعنی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے جن میں چانسز زیادہ تھے، یہ ابھی حال تک ایگزسٹ کرتے رہے ہیں. ان میں تبدیلیاں اب جا کر کہیں آنا شروع ہوئی ہیں. آگے آپ دیکھو لائکلیہوڈ مین امکان، چانسز، لائبلٹی، لائکنیس، پاسبلٹی، پروبیبلٹی اور پروسپیکٹ. ٹریٹ علاج کرنا، کیور کیئر، میڈیکیٹ نرس اٹینڈ. پروٹیکٹ محفوظ کرنا، میننگز ہیں ڈیفینڈ، فاسٹر گارڈ، ہاربر کیپ سیف، لک آفٹر پریزرو سیکیور. شیلٹر نیکسٹ ورڈ از آلموسٹ تقریباً، اباؤٹ آل بٹ، اپروکسیمیٹلی، کلوز ٹو، نیئرلی، ورچولی، ویل نہیں. نیکسٹ ورڈ از کاز یا کازز، مطلب ہے کوئی کسی چیز کا باعث بننا، سبب بننا، وجہ بننا. ایجنٹ، ریزن، کریٹر، جنرس، اوریجن، میکر، اوریجنیٹر، پروڈیوسر. اسپرنگ نیکسٹ ورڈ از پریونشن، علاج، میننگز ہیں اوائڈنس، ڈیٹرنس، ایلیمینیشن، آبویشن، پریکاشن، پریکرشن، سیف گارڈ. نیکسٹ ورڈ ہے امیجن، تصور کرنا، کنسیو، کنسیپچولائز، کانجر اپ، ڈیوائز، ڈریم اپ.
envisage, fantasize, frame a mental picture, plan, project or scheme. Today babies are born in the hospital where there is a little likelihood of their getting a disease. अब हम, चूँकि मैंने आपको कहा था कि हमने बेसिकली इस चैप्टर में कंपैरिजन करना है, पहले यानी साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से पहले के हालात का और साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल के बाद का। जब साइंसी तरक्की में जब इजाफा हुआ तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो रेशो थी डेथ रेट, यानी जिसमें से 8 में से 7 बेबीज़ मर जाते थे, वो अब काफ़ी हद तक या बहुत हद तक बेहतर हुई है इस तरीके से कि आज जो बेबीज़ हैं बॉर्न इन हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल्स में उनकी पैदाइश होती है वेयर देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड और पॉसिबिलिटी, जहाँ बहुत कम इम्कान है उन बच्चों का दे आर गेटिंग अ डिजीज़ कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हों। यंग पीपल आर ट्रीटेड, छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है टू प्रोटेक्ट दैम, ताकि उनको बचाया जा सके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर, ताकि चीचक, खुनाक या फिर टाइफाइड फीवर से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। Today a person can expect to live to be almost 20 years। और इसके साथ साथ जो दूसरी तब्दीली आई है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि माजी में 30 साल तक भी पहुंचने वाला खुशकिस्मत तस्वर किया जाता था, लेकिन अब जो एवरेज एज है वो उसमें 70 साल तक का यानी इजाफा हुआ है, यानी अब एवरेज एज 70 साल तक तस्वर की जाती है। In other words, more than 30 years have been added to the expected length of a man's life। यानी हम दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि एक शख्स की ज़िंदगी में अब 30 साल से भी ज़्यादा तक का इजाफ़ा मुतवक्को होता है। These changes have been made possible, ये सारी तब्दीलियाँ मुमकिन हुई हैं by the use of the scientific method, सिर्फ साइंसी तरीके के ही इस्तेमाल से to solve such problems as the cause of disease and its prevention, जिससे हम 2 प्रॉब्लम ख़ास तौर पे जो डिज़ीज़ के बारे में है वो हम हल करने में कामयाब हुए हैं। और वो 2 चीज़ें क्या हैं कि हम causes of disease यानी हम बीमारी की वजूहात जानने में कामयाब हुए हैं, then prevention of the disease और फिर उसका इलाज। असल में जो बेसिक चीज़ होती है वो कॉज होता है। जब भी कोई नई डिजीज़ आती है, अगर हम उसका कॉज दरियाफ्त कर लें तो उसके बाद उसकी प्रिवेंशन ढूंढने में भी हमें मुश्किल नहीं होती है। तो बच्चों, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, जो स्पेशली था आप लोगों का आपके हेल्थ से मुतल्लिक, कि हेल्थ में पहले और बाद में कैसे तब्दीली आई है। अल्लाह हाफिज़।